یہ سرکار جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ بہت طاقتور ہے، بہت ان کے پاس نمبر ہے، پارلیمنٹ میں اکثریت ہے، پولیس ان کے ساتھ ہے، میڈیا ان کے ساتھ ہے، اتنی کمزور اور ڈرپوک سرکار شاید ہم نے کبھی نہیں دیکھی ہندوستان، جو اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو بھی بند کر دینا چاہتا۔ آپ نے بھی سنا ہے سارے جرنلسٹوں کو دھمکیاں دی گئی، گرفتار کیا گیا، ان کی چیزوں کو بلاک کر دیا گیا، اور وہ میڈیا جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے یا یہ کہ ان کے ہی راگنی الاپتا ہے، ان کے لیے کام کرتا ہے، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہے۔ اس میں ہم رہ رہے ہیں کے بارے میں ایک شاعر نے بڑا اچھی بات کہی ہے کہ داد دیجئے کہ ہم جی رہے ہیں وہاں ہے محافظ جہاں قاتل۔ یہ کیفیت ہے اس ملک کی۔ جاوید محمد، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یعنی یہاں گفتگو اس شکل میں سامنے آئی کہ جب تک کہ ہم آواز نہیں اٹھائیں گے، جب تک ہم سڑکوں پر نہیں آئیں گے، جب تک ہم احتجاج نہیں کریں گے، اس وقت تک کہ اس ظلم سے نجات حاصل نہیں ہو سکے۔ لیکن یہ عجیب و غریب بات ہے کہ جب ہم احتجاج کرنے کے راستے اختیار کرتے ہیں تو جو لوگ سرکار میں بیٹھے ہیں وہ اس کی اجازت نہیں دیتے ہیں۔ جیسا کہ یہ پروگرام ہے، آپ جانتے ہیں کہ یہ پروگرام آج انڈین میڈیکل ایسوسیشن کے حال میں ہونا تھا، لیکن عین وقت پر صبح ان کے یہاں سے فون آیا۔ پہلے انہوں نے بہانہ بنایا کہ صاحب لائٹ چلی گئی ہے، ہم یہاں پروگرام نہیں کر سکتے۔ جب عارف صاحب نے کہا کہ نہیں ہم تو کریں گے چاہے لائٹ ہو یا نہ ہو، تو پھر ان کا طرف سے صاحب کا فون آیا کہ نہیں پولیس نے ہم کو منع کر دیا، پروگرام نہیں کر سکتے۔ اس سے پہلے بھی عمر خالد کے سلسلے میں یہاں کے کچھ لوگوں نے ایک پروگرام آرگنائز کیا تھا گاندھی پیس فاؤنڈیشن۔ پروگرام سے ایک دن پہلے گاندھی پیس فاؤنڈیشن نے فون کیا کہ نہیں ہم پروگرام آپ کو یہاں کرنے نہیں دے سکتے، اس لیے کہ پولیس ہم پہ دباؤ ڈال۔ چند دن پہلے ہم لوگوں نے ایک پروٹیسٹ کا پروگرام بنایا تھا جنتر منتر، اور اس پروٹیسٹ کے لیے تیاری ہو گئی تھی، سب ہو گیا تھا، پولیس سے پرمیشن مل گئی تھی۔ ایک دن پہلے پولیس کے ہاتھ سے فون آیا کہ صاحب ہم پروگرام کی پرمیشن ہم نے کینسل کر دی۔ تو ہم نے ان سے کہا بھائی پرمیشن کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، جنتر منتر تو اسی کام کے لیے بنایا گیا ہے کہ اگر کسی کو پروٹیسٹ کرنا ہے، دھرنا کرنا ہے، مظاہرہ کرنا ہے، حکومت کے خلاف آواز اٹھانی ہے تو وہاں آ سکتا ہے۔ ہم نے تو آپ کو اطلاع دی ہے، ہمارا کام صرف اطلاع دینا تھا، ہم تو وہاں پروگرام کریں گے۔ آپ کے علم میں آپ کو تعجب ہوگا کہ ہمارے لوگ یہاں سے، اس علاقے سے اور مختلف علاقوں سے بس میں بیٹھ کے جا رہے تھے، پولیس نے آ کے اس بس کو روک دیا اور وہ پوری بس کو اٹھا کر یہاں پولیس تھانہ لے کے چلے گئے۔ وہاں پر جا کے ان کو بٹھا دیا۔ میں جب بات کرنے گیا SHO سے کہ آپ نے کس جرم کی پاداش میں ان کو اٹھایا ہے بتائیے، دھرنا تو یہاں تھا نہیں، دھرنا تو تھا جنتر منتر پہ، اور اگر وہاں دھرنا کرتے اور اگر وہ کوئی غیر قانونی کام کرتے تو آپ اٹھا لیتے۔ لیکن اس نے کہا نہیں ٹھیک ہے آپ سے ہم وہی بات کریں گے، آپ چلیے وہاں، آپ بھی چلیے وہاں پہ جہاں ان کو لے کے گئے ہیں، اور مجھے بھی ڈیٹین کر دیا۔ اور شام میں 5 بجے جب کہ دھرنے کا وقت ختم ہوا اس بعد ہم کو واپس چھوڑ دیا۔ یہ سرکار جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ بہت طاقتور ہے، بہت ان کے پاس نمبر ہے، پارلیمنٹ میں اکثریت ہے، پولیس ان کے ساتھ ہے، میڈیا ان کے ساتھ ہے، اتنی کمزور اور ڈرپوک سرکار شاید ہم نے کبھی نہیں دیکھی ہندوستان کے اندر، جو اپنے خلاف اٹھنے والی آوازوں کو بھی بند کر دینا چاہتی ہے۔ آپ نے بھی سنا ہے کتنے سارے جرنلسٹوں کو دھمکیاں دی گئی، گرفتار کیا گیا، ان کی چیزوں کو بلاک کر دیا گیا، اور وہ میڈیا جو ان کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے یا یہ کہ ان کے ہی راگنی الاپتا ہے، ان کے لیے کام کرتا ہے، اس پر کوئی کارروائی نہیں ہے، وہ چلتا ہے۔ تو یہ جس دیش میں ہم رہ رہے ہیں اس کے بارے میں ایک شاعر نے بڑا اچھی بات کہی ہے کہ داد دیجئے کہ ہم جی رہے ہیں وہاں ہے محافظ جہاں قاتلوں کی طرح۔
یہ کیفیت ہے اس ملک کی اس وقت۔ جاوید محمد صاحب ہمارے اسٹیٹ کے جنرل سیکرٹری تھے یو پی کے، اور فیڈرل ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے۔ وہ کوئی بھی ظلم زیادتی ہوتی تھی الہ آباد میں، یو پی میں، اس کے خلاف احتجاج کرتے تھے، لیکن ود ڈیو یعنی جو نارم ہے اس کے مطابق۔ لیکن جس احتجاج کے بنیاد پہ ان کو گرفتار کیا گیا اس میں وہ تھے نہیں موجود۔ یعنی یہ جو نپور شرما کا بیان آیا جس نے انتہائی بیہودہ باتیں کہی تھی، اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، اور جن لوگوں نے پروٹیسٹ کیا پورے اتر پردیش میں، ان کو مختلف مقدمات میں ماخوذ کر کے جیلوں کے اندر بھیج دیا گیا۔ تو جاوید صاحب وہ آدمی تھے جو لوگوں کو فیس بک کے ذریعے سے یہ اطلاع کر رہے تھے کہ ہمیں پروٹیسٹ نہیں کرنا چاہیے، اپنے احتجاج کو پولیس میں یا مجسٹریٹ کے سامنے جا کے میمورنڈم دینا چاہیے۔ اگلے دن ان کو گرفتار کر لیا گیا کہ یہ ماسٹر مائنڈ تھے اس احتجاج کے۔ جب ان سے کہا گیا کہ بھائی وہ آدمی تو تھا نہیں وہاں پہ، نہیں، انہوں نے کیا ہے ایگزیکٹلی وہی بات عمر خالد کے بارے میں ہوئی تھی۔ جب دلی دنگوں میں عمر خالد کو اٹھایا گیا تھا تو یہ کہا گیا عدالت میں، پولیس ہمارے وکیل نے، کہ صاحب وہ تو تھے ہی نہیں دلی میں اس وقت میں، وہ تو سی اے کے سلسلے میں ٹور کر رہے تھے۔ تو کہا نہیں، جن لوگوں نے 9/11 کا واقعہ کیا ہے وہ لوگ بھی ملیشیا میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ تھوڑی تھے امریکہ۔ تو یہ ایسے الزامات ہیں۔ تو جاوید صاحب کو اٹھا لیا گیا، اور عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جاوید صاحب کو اٹھا کے بس نہیں کیا گیا، ان پر بے شمار الزامات لگا کے مقدمے لگا دیے گئے، ان پہ 8 FIR ہوئی، اور ایک میں NSA لگا دیا گیا تاکہ ان کو جتنا وقت تک کے بغیر کسی ثبوت کے رکھا جا سکے جیل کے اندر تو جیل میں رکھا جائے۔ یہ جتنے ڈریکونین لا ہمارے ملک میں ہیں، پہلے ٹاڈا تھا، پھر پوٹا تھا، اب UAPA ہے، اور اس کے بعد پھر یہ NSA ہے، سیڈیشن کے قانون ہیں، اس میں پولیس کو کوئی ثبوت نہیں دینا پڑتا ہے۔ یہ جو UAPA کا قانون ہے، یہ جن کے خلاف لگا ہوا ہے UAPA، جتنے ابھی ہمارے ندیم صاحب بتا رہے تھے، جن کے نام دے رہے تھے، جو ہمارے بچے CA کی لڑائی میں پیش تھے، وہ آج سب دلی دنگوں کے نام پہ گرفتار ہیں۔ یعنی عجیب و غریب بات ہے، دلی میں دنگے ہوئے، مرنے والے مسلمان، کروڑوں کی جائیدادیں تباہ ہوئی مسلمانوں کی، الزام بھی مسلمان۔ تو جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں دلی دنگوں میں، اس میں ان پہ UAPA لگا دیا گیا، اور UAPA ایک ایسا قانون ہے ہندوستان کے اندر، کوئی بھی پولیس اگر کوئی چارج لگاتی ہے تو پولیس کو عدالت میں یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ یہ آدمی ملزم ہے۔ UAPA ایک ایسا قانون ہے جس میں ملزم کو ثابت کرنا پڑتا ہے کہ میں ملزم نہیں۔ UAPA کے الزام میں 1.5 سال تک عمر خالد کی بحث ہوئی لوور کورٹ میں، اور پوری بحث اس پر نہیں ہوئی بیل کے لیے، بحث پوری اس بات پہ ہوئی کہ نہیں، عمر خالد جو ہے اس پہ بیجا مقدمہ لگایا گیا الزام۔ اور آپ سوچئے 17,000 پیج کی چارج شیٹ، اور اس کے بعد سپلیمنٹری چارج شیٹ، پھر سپلیمنٹری چارج شیٹ، اور اس میں جو وٹنسز کھڑے کیے گئے الفا بیٹا گاما، نام تک نہیں ہے اس کا، جب عدالت میں آئیں گے تب نام آئیں گے۔ تو کیس کب تک چلنا ہے؟ یعنی یہ پوری تیاری یہ کی جاتی ہے کہ کیس اتنا لمبا چلے کہ اتنی، یعنی جو کہا جاتا ہے نا کہ پروسیس از اے پنشمنٹ، پنشمنٹ تو بعد میں ہوگی، پروسیس ہی پنشمنٹ بن جاتا ہے۔ تو 1.5 سال کے بعد لوور کورٹ نے 1 لائن کا ججمنٹ دیا، پرائم آف فیسا کیس ہے اس لیے بیل نہیں دی جائے گی۔ اس کے بعد ہائی کورٹ میں معاملہ آیا، 6 مہینے بحث چلی۔ 6 مہینے بحث کے بعد کورٹ نے، جس نے اسی چارج شیٹ میں 3 لوگوں کو پہلے بیل دے دی تھی، اس نے، اور بہت سخت الفاظ استعمال کیے تھے، اسی جج نے، اس کو پرسائڈ کر رہا تھا، 2 ممبر بینچ تھی، اس نے 6 مہینے تک بیل کی اپلیکیشن سنی، اس کے بعد 4 مہینے تک ریزرو کر دیا۔ یہ ریزرو کرنے کا جو طریقہ ہے، یہ ابھی جس کی بات کر رہے تھے ندیم خان صاحب،
شرجیل امام کا کیس، سب خالد سیفی کے کیس، ان سب کے کیسز کو جو ہے انہوں نے ریزرو کر دیا، فیصلہ نہیں دیا۔ اب ریزرو کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب وہ کیس میں اطمینان سے فیصلہ دیں گے۔ وہ فیصلہ اس دن بھی دیا سکتا جس دن ریزرو کیا گیا، لیکن جتنے دن تک کہ آپ کو ٹالتے ہوئے رکھا جائے، اس لیے کہ جب بھی آپ کوئی فیصلہ دیتے ہیں تو آپ اگلی عدالت میں چلے جاتے ہیں، اور اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ اگلی عدالت آپ کو بیل دے دے، تو آپ کو اس کا موقع ہی دیا جائے۔ جتنے دن تک جیل میں رکھنا ہو تو رکھا جا سکتا۔ تو عمر خالد کے کیس میں انہوں نے پھر وہی بات کہی کہ نہیں، پراما فیصلہ کیس ہے۔ پہلا میں جو بات کہنے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ خالد ہمارے جو جاوید محمد صاحب ہے، ان پر 8 مقدمے فائل کیے گئے، جن میں سے 6 مقدموں میں ان کو بیل مل گئی۔ اور جب پولیس کو یہ لگا، اس لیے کہ بے بنیاد الزامات ہیں، اس میں ایک الزام یہ بھی ہے کہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا تو یہ اسٹریٹ لائٹ کو رات میں توڑ رہے تھے تاکہ وہ جو دکھائی نہ دے، کیمرے میں نہ لیا آ سکے۔ تو عدالت میں ہمارے وکیل نے کہا کہ بھائی وہ پروٹیسٹ تو دن میں ہوا، لائٹ توڑنے کی ضرورت کیوں پڑے گی آپ کو؟ تو وہاں بیل مل گئی۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ایسے بیہودے الزامات لگتے ہیں اس کے اندر۔ مثال کے طور پہ یہ عمر خالد کے کیس میں انہوں نے یہ لگایا کہ عمر خالد اور طاہر حسین جو کہ عام آدمی پارٹی کے کونسلر تھے اس علاقے کے جہاں پہ یہ وہ ہوا ہے، دنگا ہوا ہے، اور خالد سیفی، یہ 3 لوگ شاہین باغ میں ملے تھے۔ تو یہ پوچھا گیا بھائی شاہین باغ میں اگر ملے تھے تو کیا آپ کے پاس کیا ہے؟ تو ان کا نہیں، لوکیشن مل رہا تھا ان کا، اور یہ بھی کہاں ملے تھے؟ پی ایف آئی کے آفس میں ملے تھے۔ تو ان سے یہ کہا گیا کہ بھائی یہ کوئی بنیاد ہے کیا؟ بھائی شاہین باغ میں تو پروٹیسٹ چل رہا تھا، ہو سکتا ہے وہاں پہ رہے ہوں۔ اور پھر اس میں کہا یہ گیا 6 جنوری کو انہوں نے یہ تیاری کی تھی کہ یہاں ٹرمپ آئیں گے تو ہم جو ہے وہاں پر سیلم پور میں پروٹیسٹ کریں گے۔ تو وکیل نے کہا کہ بھائی ٹرمپ آنے کا فیصلہ تو 13 فروری کو پہلی بار سامنے آیا کہ ٹرمپ آنے والے ہیں، اور 6 جنوری کو ان کو قیاس آ گیا تھا کہ ٹرمپ آنے والے ہیں۔ تو نہیں، وہ غلطی ہو گئی کہ وہ ڈیٹ پہ غلطی ہو گئی۔ تو مطلب یہ کہ یہ ایسی طرح سے چارج شیٹیں تیار کی جاتی ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس کے باوجود بھی کہ اتنی بوگس چارج شیٹ ہوتی ہے، عدالت بھی جانتی ہے، جج بھی جانتا ہے، لیکن چونکہ اوپر سے پریشر ہے اس لیے آپ کو بیل نہیں دیں گے۔ تو جب ہمارے جاوید صاحب کے کیس میں جب دیکھا انہوں نے کہ مقدمے ایک کے بعد ایک ختم ہو رہے ہیں، بیل ملتی جا رہی ہے، تو پھر اور مزید 2 مقدمے ڈال دیے گئے۔ اور آپ یہ سن کر تعجب کریں گے کہ جیل بھیجا گیا اور اگلے دن نوٹس آ گیا کہ آپ کا جاوید محمد صاحب کے